بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جغرافیہ کا سبق نمبر 5 جس کا عنوان ہے قدرتی نباتات اور حیوانات، اس کے اندر حصہ اول آ رہا ہے بھارت اور برازیل کی قدرتی نباتات۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہمارا بھارت جو ہے وہ براعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے اور برازیل جنوبی امریکہ کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک میں کیا فرق ہے۔ چلیے تھوڑا سا کوشش کریں گے ہم لوگ، آئیے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آخر یہ دونوں ممالک میں کیا یکسانیت ہے۔ تو آپ سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زمین پر ایک فرضی خط کھینچا گیا ہے جسے ہم خط استوا کہتے ہیں۔ خط استوا جو ہے وہ 0 درجے پر واقع ہے، اور اسی طرح سے اور 2 خطوط ہیں، خط سرطان اور خط جدی۔ تو خط سرطان جو ہے 0 سے 23.5 درجے کے اوپر جو ہے خط سرطان موجود ہے، اور اس خط سرطان میں شمالی حصے میں خط سرطان آ رہا ہے، اور ہمارا بھارت دیش جو ہے وہ خط سرطان میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سے جنوبی حصے میں خط جدی وہ 23.5 درجے پر واقع ہے، اور برازیل سے یہ خط گزرتا ہے۔ جس طرح سے ہندوستان سے بھارت سے خط سرطان گزرتا ہے، اسی طرح برازیل سے خط جدی گزرتا ہے۔ انہیں دونوں میں یکسانیت نظر آئی آپ کو؟ اب ہمیں یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ آخر ہمارا بھارت اور برازیل دونوں میں یہ 2 یکسانیت تو پائی گئی، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے نباتات میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نباتات کا دار و مدار جو ہے وہ بارش کی مقدار پر ہوتا ہے۔ زمینی ساخت کی وجہ سے برازیل کی بارش میں فرق نظر آتا ہے، کیونکہ استوائی علاقوں کے اکثر حصوں میں سال بھر بارش ہوتی ہے۔ خط استوا سے جیسے جیسے ہم دور جائیں بارش میں کمی نظر آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جن علاقوں میں نباتات کا، یعنی ایسے علاقوں کے اندر ایک تو بارش میں کمی ہوگی، اور ان علاقوں میں نباتات کا عرصہ حیات جسے ہم کہتے ہیں نباتات کا زندہ رہنا وہ بھی کم ہوتا ہے۔ اور جن علاقوں میں بارش بھرپور ہوتی ہے وہاں سداوار کے جنگلات پائے جاتے ہیں، اور ان علاقوں میں بارش مقررہ عرصے میں ہوتی ہے، اور ایسے علاقوں میں درختوں کا گھنا پن بھی پایا جاتا ہے۔ اور جن علاقوں میں بارش بہت ہی کم ہوتی ہے، نہیں کے برابر ہوتی ہے، وہاں جو ہے وہاں کی جھاڑیاں، گھاس اور کانٹے دار نباتات پائے جاتے ہیں۔ تو خاص کر کے برازیل کے اندر جو ہے سدا بہار، نیم سدا بہار اور خوش وغیرہ جیسے نباتات شامل ہیں۔ یہاں کی خاص درختوں کے نام جو ہیں آپ بہت مشکل سے سننے ہوں گے۔ پاؤ، کھانے والا پاؤ نہیں، پاؤ، براسی، ربر، مہوگنی، روز ووڈ اور آرکیڈ یہ نباتات ہیں۔ ان کی بے شمار قسمیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور برازیل میں سدا بہار جنگلات کی وجہ سے ماحول میں بڑے پیمانے پر آکسیجن دستیاب ہوتی ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جنگلات جتنی بڑے پیمانے پر ہوں گے اتنے بڑے پیمانے پر ہمیں آکسیجن ملے گی۔ اگر ہم جنگلات کا صفایا کریں گے تو ہمیں آکسیجن نہیں ملے گی، آکسیجن کی دقت ہوگی، سانس لینے میں دشواری ہو جائے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے گا، کیونکہ ہم آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ اس وجہ سے برازیل کو جنگلات پورے دنیا بھر کے اندر جنگلات جو ہے بہت بڑے پیمانے پر ہونے کی وجہ سے برازیل کے جنگلات کو دنیا کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ انسان بغیر پھیپھڑوں کے سانس نہیں لے سکتا۔ تو آپ ذرا غور کیجئے اس بات پر، ہو سکتا ہے یہ خانہ پوری میں آ جائے، کوئی سوال میں آ جائے کہ کیوں برازیل کے جنگلات کو دنیا کے پھیپھڑے کہا گیا ہے۔ آپ اس اچھی طرح سے لکھ سکتے ہو۔ میں بھارت کی طرف لے کر چلتی ہوں آپ کو۔ اب ہم نے برازیل کو تو دیکھ لیا،
اب بھارت کی طرف چلیں گے. بھارت کی نباتات کیا فرق ہے؟ بھارت میں تقریباً 2000 ملی میٹر سے زیادہ بارش. ہمارے پاس آپ لوگ دیکھتے ہیں گرمی میں بھرپور گرمی، یعنی جیسے ہی جنوری ختم ہو گیا، فروری، مارچ، اپریل، مئی کا مہینہ بھرپور گرمی ہوتی ہے. بارش یعنی خوب سورج کی شعائیں ہمیں ملتی ہیں، گرمی ملتی ہے. تو یہاں پر بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے سورج کی روشنی والے حصے، تو ایسے حصوں میں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں. ان جنگلات میں درختوں کے حصے چوڑے ہرے بھرے ہوتے ہیں. ان کی لکڑی سخت، وزنی اور پائیدار یعنی مضبوط ہوتی ہے. اب یہاں پر بھی درختوں کی قسمیں ہیں، جیسے کہ ہم نے برازیل میں مہوگنی دیکھا تھا، یہاں بھی مہوگنی کی ایک قسم کی لکڑی مضبوط. شیشم آپ دیکھتے ہیں، شیشم بہت ہی مہنگا ہوتا ہے، یعنی یہ کارآمد لکڑی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ربر کی لکڑی، جیسے مثال کے طور پر ربر کے درخت ہوتے ہیں. تو ربر آپ لوگ دیکھتے ہیں جو استعمال کرتے رہے اریزر، ربر کی بہت ساری چیزیں تیار کی جاتی ہیں. تو یہ درخت ہمارے لیے بہت ہی کارآمد ہے. اور جن علاقوں میں 1000 سے 2000 کے درمیان 1000 سے 2000 ملی میٹر کے درمیان بارش ہوتی ہے، ان علاقوں میں پتجھڑ کے جنگلات خشک موسم میں عمل تبخیر کی وجہ سے پانی کم نہ ہو، اس لیے نباتات کے پتے جھڑنے لگ جاتے ہیں. اور ایسے علاقوں میں ساگوان، بانس، برگد، پیپل وغیرہ کے درخت پائے جاتے ہیں. اور جن علاقوں میں لمبے عرصے تک خشک موسم، جیسے کہ 500 ملی میٹر سے بھی بارش کم ہوتی ہے، ایسے علاقوں میں کانٹے دار جھاڑیاں والے جنگلات پائے جاتے ہیں، جن کے پتوں کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے. اور ایسے درختوں کے نام ہیں کھیر، ببول، کھجری، ایلوا، گھیکوار، ناگ پھنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کیکٹس کے پودے. اسی طرح سے ساحل کے قریب جو ہے دلدل علاقے ہوتے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں ساحل سمندر کی طرف دریاؤں کے کنارے پر زمین دلدلی ہوتی ہے. دلدلی علاقوں میں اور کھاڑیوں کے علاقوں میں جہاں کی مٹی نمکین، کیونکہ پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، وہاں کی مٹی نمکین اور آب ہوا مرطوب ہے، وہاں ساحلی جنگلات پائے جاتے ہیں. ایسے جنگلات کو سندری کے جنگلات یا چمرن کے جنگلات بھی کہتے ہیں. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون سی لکڑی ملتی ہے. یہاں پر لکڑی جو ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، جیسے بیت کی لکڑی ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، روغنی ہوتی ہے، جس میں ایسا لگتا ہے کہ چکنا پن ہو، اور پائیدار بہت ہی مضبوط ہوتی ہے. اور تھوڑا سا شمال کی طرف چلتے ہیں. بھارتی ہمالیہ میں بلندی کے لحاظ سے جنگلات کی 3 قسمیں ہیں. زیادہ بلند علاقوں میں موسمی، خاص کر کے موسمی پھولوں کے پودوں کے جنگلات. اوسط بلند علاقوں میں پائن، دیودار، فر جیسے سنوبری درختوں کے جنگلات. اور نچلے حصے کے قریب مخلوط جنگلات جیسے ملے جلے، ان میں سنوبری اور پتجھڑ کے درخت پائے جاتے ہیں. یہاں پر ہمارا حصہ اول ختم ہو جاتا ہے، یعنی نباتات کا حصہ ختم ہو گیا. اب آئندہ ہم حصہ دوم میں حیوانات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. آپ کو اگر کوئی سوالات پوچھنا ہے، کوئی ڈیفیکلٹی لگتی ہے، تو آپ ضرور مجھے اس پر کمنٹ کریں گے. آپ لکھیں گے، پوچھیں گے کہ کس طرح سے یہ سوال، اس کا جواب مجھے کیا لکھنا ہے، تو میں ضرور انشاءاللہ آپ کی مدد کروں گا. اللہ حافظ.